اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ حدیث میں تو بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، رمضان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں، لیکن کیا کریں، مادیت کا رنگ ایسا چڑھا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کہ ان کو اللہ کا حکم کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا، اس کی نوازشات ہوئی ہم پر کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا، اور ہم نے ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے، اس کے لمحات سے، اس کی برکات سے، اس کے انوارات سے، اس کی عطیات سے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو بنانے سے، اپنے آپ کو سنوارنے سے، اپنی آخرت کی فکر کو بیدار کرنے سے فائدہ اٹھایا۔ اور اب ماہ مبارک ختم ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، آئندہ زندگی کے لیے کیا لاہی عمل ہے، اس بارے میں غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کے کیا معنی ہیں اور عید الفطر کی کیا شان ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کر آنے کے، اور فطر کے معنی ہوتے ہیں افطار کرنے کے، تو یعنی افطار کا دن۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک روزانہ افطار کے وقت، اور ایک قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور اس دروازے کے علاوہ جو دروازے ہیں ان میں سے کوئی نمازی داخل ہوگا، کوئی حاجی داخل ہوگا، لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ یہ نمازی جا رہا ہے یا حاجی جا رہا ہے، یا مسجد میں پیسے دینے والا جا رہا ہے، یا مدرسوں میں چندہ دینے والا جا رہا ہے، یا دیگر اعمال خیر کرنے والا جا رہا ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ لیکن باب الریان سے جو لوگ داخل ہوں گے تو لوگ دیکھ کر عش کریں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ روزے دار جا رہے ہیں۔ یہ خصوصی انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کا روزے داروں کے اوپر کہ باب الریان سے ان کو داخل کرنا ہے۔ تو ایک خوشی آخرت میں ہوگی، ایک خوشی دنیا میں روزانہ شام کو افطار کے وقت ہوتی ہے۔
بعض علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ عید کے معنی خوشی کے ہیں اور فطر کے معنی افطار کی خوشی۔ بہرحال عید کے معنی لوٹنے کے ہوں یا خوشی کے ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات عید کے تعلق سے دیے ہیں اور زندگی کے تعلق سے دیے ہیں۔ رمضان میں ہم نے جو ہے عبادتیں کی، احکامات پر عمل کیا، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک قیمتی مہینہ عطا فرمایا تھا اور اس مہینے کی ہم نے جو ہے قدر کی، اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، اس مہینے میں ہم نے تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور اسی طرح ذکر و اذکار کیا، اچھے اچھے اعمال کیے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے تو ہم اس کے شکر کرنے کی وجہ سے نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ماہ مبارک کا حق ادا کیا، رمضان کے تقاضوں پر زندگی گزاری اور وہ اب شکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اعمال والی، اطاعت والی عطا فرمائیں گے۔ اور اس بات کا مشاہدہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان گلے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد کس چیز کی؟ کہ مبارک ہو کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور بہت اچھے اچھے اعمال کیے، اب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید کا دن عطا فرمایا۔ تو مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اصل عید ہے ہی اس کی جس نے روزے رکھے، عید اس کی ہے جس نے تراویح پڑھی، عید اس کی ہے جس نے قرآن کی تلاوت کی، عید اس کی ہے جس نے رمضان کے تقاضوں کو سمجھا اور عمل کیا۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گیا، اس کی عید نہیں۔ خوشیاں روزے داروں کے لیے ہیں، اس لیے کہ جو انسان محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اس کے بعد وہ جب مزدوری لینے آتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ آج ہفتہ ملنے والا ہے، مہینے کی تنخواہ ملنے والی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر روزے داروں کو عید کا دن عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ مدینے والے 2 دن کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں کھیلنا کودنا تمہارے اندر کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت سے یہ دستور ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے کہ ہم 2 دن ہم نے جو ہے کھیلنے کودنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے تہوار کے طور پر بنا رکھے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ تعلیم دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو جن کو مشرکین کھیل کے طور پر، خوشی کے طور پر اور جاہلیت کے طریقے پر مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا۔ ہر مذہب میں عید ہوتی ہے، ہر مذہب میں کوئی تہوار ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیا ہے، یہ 2 تہوار ایسے دیے ہیں کہ کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم کون سا دن تہوار کے طور پر مناتے ہو تو وہ کہیں گے کرسمس ڈے ہم مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ کیوں مناتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم جو ہے کرسمس ڈے مناتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، دھوکہ ہو گیا انہیں۔ اسی طرح یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم تہوار کے طور پر کون سا دن مناتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی تھی دریا سے اور فرعون غرق ہوا تھا، اس دن کا دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف ہے کہ وہ عید کا دن، یعنی ان کے دن جو تہوار ہوتے ہیں کرسمس ڈے کے نام سے یا دشمنوں سے جو آزادی ملی تھی اس کے عنوان سے جو تہوار مناتے ہیں،
ان تہواروں کی بنیاد ان کے بڑوں پر ہے، بزرگوں پر ہے، اسلاف پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عید ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد اور اس کا سرا جو ہے کسی اسلاف سے نہیں ملتا، کسی بزرگ سے نہیں ملتا، کسی رہنما اور لیڈر سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اور یہ تعلیم دی اور یہ احکامات دیے کہ 1 مہینے روزے رکھو اور تم اپنے اعمال کی وجہ سے خوشی مناؤ، نہ کہ کسی کی آزادی کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اللہ نے مقام بڑھایا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا، اور ان کا کیا ہے کہ ان کے نبی جو ہے آزاد ہوئے تھے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اور دشمن سے ان کو رہائی ملی تھی اور چین کی سانسیں انہوں نے لی تھی تو وہ اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کا دن دیا کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، احکام ادا کیے ہیں، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاری ہے، تو اب ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ خوشی کا لفظ بعض علماء نے کہا کہ عید کے معنی خوشی کے نہیں ہیں، اس معنی میں جو ہے لوگوں کو جو ہے دھوکہ ہو گیا، اور اس وجہ سے جو ہے واقعی جو ہے اس لفظ کے معنی غلط لینے کی وجہ سے لوگ غلط راستوں کا شکار ہو گئے، کہ خوشی میں ایسے دیوانے ہو گئے کہ ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے علاقوں میں جاؤ تو وہاں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے واحیات کام کر رہے ہیں۔ تو اگر خوشی کے معنی لیے جائیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ ہماری خوشی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر اپنے دن کی شروعات کریں۔ سارے کام ایک طرف، پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے کی جاتی ہے اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، وہ کام سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے کاموں کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے تہوار، ہمارے عید کے موقع، عید کی بنیاد اور عید کی شروعات جو ہے اللہ کے نام سے ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ کر شروعات کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم دائرے میں چلتے ہیں، حدود کے اندر چلتے ہیں، انلمیٹڈ نہیں بنتے ہیں، بلکہ جو حکم دیا گیا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہماری جو عید ہے وہ ہمارے اعمال کی خوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا سرا کسی بزرگ، کسی اکابر سے نہیں ملتا۔ تو یہ ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے سپرد نہیں کیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا موقع ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور مسلمان قربانی کرتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کی خوشی کی وجہ سے، حاجیوں کو جو ثواب ملتا ہے اس ثواب میں شریک ہونے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، لیکن وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اصل ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی کی تو پوری زندگی قربانیوں سے بنی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر ہمارے نبی نے قربانی نہیں کی ہوتی تو ہم بھی نہیں کرتے۔ تو وہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہمارے نبی نے اس پر عمل کیا تو وہ ہمارے نبی کی سنت ہوگی، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سنت کو 2 درجے دے دیے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہونے کا اور ایک ہمارے نبی کی سنت ادا ہونے کا۔ اس طرح سے مرتبہ بڑھایا اس امت کا، اعمال کے اعتبار سے اعمال کو اٹھایا اور خود کو جو ہے باوزن بنایا، اور جو وزندار ہوتا ہے اس میں جان ہوتی ہے، جو جھاگ ہوتے ہیں وہ تو بہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن عطا فرمایا ہے، اس دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی تراویح کا اور اپنے اچھے سارے اعمال کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ حدیث میں تو بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، رمضان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں، لیکن کیا کریں، مادیت کا رنگ ایسا چڑھا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کہ ان کو اللہ کا حکم کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھنے کا ایک موقع دیا اور اپنے آپ کو بنانے کا ایک موقع دیا۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا تو اس پر رنج اور غم یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا تھا، رخصت ہو گیا،
اب تو اگر کوئی افسوس ہوتا ہے تو اس بات پر کہ میں نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اس بات پر افسوس ہو، اس بات پر نہیں ہو کہ مہینہ چلا گیا، مہینہ تو جانا ہی تھا وہ، اس بات پر افسوس ہو۔ میرے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان پر استغفار ہو۔ تو ایک طرف اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ایک طرف استغفار کیا جائے۔ دو چیزوں کو جب ساتھ میں لے کر چلا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو افراط اور تفریط سے انسان کو بچائے گا، ڈگمگانے سے انسان کو بچائیں گے، پھر یہ معتدل چال چلے گا، درمیانی چال چلے گا، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ عید کا موقع یہ شکر کرنے کا موقع ہے، اور شکر کس طرح سے؟ ہر اعتبار سے شکر ہو، صرف سوئیاں کھانے کا شکر نہ ہو، صرف جو ہے گلے ملنے کا شکریہ نہ ہو، شکریہ اس اعتبار سے ہو کہ ہمارے تہوار کی ایک الگ شان ہو، ایک معتدل انداز میں درمیانی راہ چلتے ہوئے ہر پہلو میں ہم جو ہے خوشی کو لانا چاہیں، اور خوشی جو افراد کا شکار نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھائے اور حد سے کم بھی نہ کریں، بلکہ معتدل چلے۔ ایسا نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی تعلیم دی کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، یہ تمہارے روزوں کو پاک کرے گا اور یہ تمہاری جان کا بھی صدقہ ہے۔ صدقۃ الفطر اس لیے بالغ بچے کا بھی صدقۃ الفطر اس کا باپ ادا کرے گا، اور نہیں، نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ان کا باپ ادا کرے گا، ان کا ولی ادا کرے گا، اور بالغ بچوں کا خود وہ اپنا ادا کریں گے۔ لیکن اگر ان کا باپ، ان کا ولی کوئی ادا کر دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، ادا ہو جائے۔ یہاں تک کہ جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو روزوں کو پاک کرنا اور اپنی جان کا صدقہ ادا کرنا۔ اسی طرح وہ لوگ جو بیچارے مزدور ہیں، جو جن کا گزر بسر روزانہ کی کمائی پر ہوتا ہے، ان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی 2-1 دن جو ہے آرام کر لیں اور ہم لوگوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائیں۔ مانگنے والوں کو نہیں دینا ہے، وہ تو ان کا تو 12 مہینوں کا دھندا ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے محنت مزدوری کرنے والے ہیں، ان کو دیا جائے تاکہ 2-4 دن ان کے بھی اعمال کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزر جائیں، ہماری خوشی میں وہ بھی شریک ہوں۔ شکر ادا کیا جائے اور استغفار کیا جائے، جو اعمال کی ان پر شکر ادا، جو کمیاں ہیں ان پر استغفار، اور ساتھ میں اپنے ساتھ میں سب کو لے کر چلنا۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا اور قطع تعلقی سے بچنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور اس کی عمر دراز کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی انعام ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اپنی انانیت میں یہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ بہت غور سے سنیے گا، ادھر دیکھو، کعبہ ادھر ہے، ہاں حدیث پاک ہے، کتاب کا نام لکھ لیجئے، آپ سن لیجئے یا یاد رکھ لیجئے، ترمذی شریف، جس کو پڑھے بغیر کوئی انسان عالم نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 232، ہو گیا نام یاد؟ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، اس لیے کہ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کرنے کا مطلب ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس لیے نام بتاتے ہیں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 232، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے حسب و نسب پر فخر کرتا ہے، اپنی ہیکڑی بتاتا ہے، اپنے باپ داداؤں کے کارنامے بتاتا ہے، ہم یہ ہیں،
ہمارے یہاں تو دسترخوان نہیں اٹھتا تھا، بڑے بڑے لنگر چلتے تھے، اور ہم تو اتنا دیتے تھے اور اتنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو فخر کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کی مثال گوبر کے اس کیڑے کی طرح ہے جو گوبر کھاتا ہے تو گوبر کھانے میں اس کی ناک میں گندگی لگ جاتی ہے، گوبر اندر ناک میں گھس جاتا ہے تو وہ اپنے دونوں پنجوں سے گوبر کو گراتا ہے، تو اس کی ناک میں جو گوبر لگا تھا اس گوبر سے بھی گھٹیا ہیں وہ لوگ جو اپنے حسب و نسب پر، اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہو تو کتاب کا نام بتا دیا ہے میں نے۔ حدیث میں ہے، نقوش حیات میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے، نقوش حیات کے اندر 2 کتابوں کے نام آپ کو بتا دیں۔ لیکن بھائیوں بزرگوں، آج ہماری قوم میں ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس ناک کی وجہ سے کہ میں اس خاندان کا اور میں یہ مالدار، اس وجہ سے اپنے غریب رشتہ دار کو، پڑوسی کی نہیں کر رہا ہے، اپنے غریب رشتہ دار کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ ابھی اپنے غریب رشتہ دار کو اگر وہ اس کے گھر آ جائے تو اس کو نوکر بنا کے رکھ دیتے ہیں، اہمیت نہیں دے رہے اس کو۔ تو اس کا مطلب تو ہم تو نبی سے کھلا جنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے بتائی ہے یہ حدیث کی کتاب میں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ تو ہم اہمیت نہیں دے رہے انسانوں کو، اس وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ 20 سال ہو گئے رشتہ ہوئے، 25 سال ہو گئے، اور اب خاندانی میں ایسی درار پڑی کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے تو ختم سارا معاملہ۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ بڑا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ بڑا ہے، صرف اللہ بڑا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ ہم نے دوسروں کو عزت نہیں دی، اپنے رشتہ داروں کی قدر نہیں کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ زندگی کی جو عمر تھی وہ بڑھنا تھی، وہ عمر کم ہو گئی۔ جوانوں کی بھی موتیں ہو رہی ہیں، بڑھاپے تک اب کی نسل تو بہت کم پہنچ رہی ہے، بڑھاپے تک جوان موتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ عمر میں برکت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو رزق میں برکت تھی رزق کی برکت بھی چھین لی گئی۔ جبکہ جو انسان رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اور گھر میں محبت والی سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا کا انعام ہے، رشتوں کو جوڑو تو عمر بڑھ جائے، محبت والی زندگی نصیب ہو، اس کے بعد دولت رزق بڑھا دیا جاتا ہے، آدمی کو دولت مند بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ اور حدیث میں ہے آگے کہ آخرت میں یہ انعام ہوگا کہ اللہ اس انسان کو اس صلہ رحمی کی برکت سے جنت میں داخل کرے گا۔ عید کا پیغام ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملے، کوئی نہیں آ رہا ہے ہم اس سے جا کر ملیں، رشتوں کو جوڑیں۔ اور اگر رشتوں کو نہیں جوڑ رہے ہیں تو آپ پہلے رمضان کو سجدے میں سر رکھ دیجئے اور آخری رمضان کو سجدے سے سر اٹھا لیجئے، آپ کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکے رہیں گے آپ کے اعمال جب تک کہ آپ صلح نہیں کر لیتے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اب آگے چل کے عمومیت آ گئی، اب اس میں سارے مسلمان داخل ہو گئے کہ 2 مسلمان اس طرح سے آپس میں بن بولے رہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھے تو ادھر منہ کر لے، وہ اس کو دیکھے تو ادھر منہ کر لے، ابولے سے رہتے ہیں، نا اتفاقی سے رہتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے دیکھا جائے تو معاشرے میں ایسا بہت چل رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہمیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے، اور ہم اپنی نمازوں پر اپنے روزوں پر مطمئن ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے پریکٹس کروائی. ایسا نہیں کہ 2 دن روزے رکھ لو اور عید دے دی. 1 مہینے تک جو ہے تربیت کی. اب 1 مہینے کی تربیت کے بعد اللہ کا ڈر نہیں آیا اور ہم نے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا. جن لوگوں سے آپس میں بول چال نہیں ہے ان سے دوستی نہیں کی, ان سے ہاتھ نہیں ملایا, ان کو سینے سے نہیں لگایا, تو ہمارے روزے نمازیں سب زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے. تربیت کروائی 1 مہینے, ڈائریکٹ یہ حکم نہیں دے دیا, تربیت ہوئی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا فائدہ اس کی نمازوں سے, کیا فائدہ اس کے جو ہے لوگ دکھاوے سے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے رشتوں کو صحیح کریں. 2 بھائیوں کا مسئلہ کہ آپس میں چھوٹا بھائی بڑے کو عزت نہیں دے رہا, بڑا چھوٹے کو عزت نہیں دے رہا ہے, جبکہ قرآن و حدیث میں بڑا بھائی باپ کی طرح اور چھوٹا بھائی اولاد کی طرح, لیکن عزت نہیں ہے معاشرے میں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھائی اپنے دوستوں پر بہت خرچہ کرتا تھا, بہت اس کو ایک بھائی اپنے دوستوں پر بہت خرچہ کرتا تھا, ان کے ناز رکھنے برداشت کرتا تھا, اور جو سگا بھائی تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی عزت ہی نہیں, یہاں تک کہ اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا اپنے سگے بھائی سے. اس نے بزرگ سے شکایت کی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, میرا بھائی میرے کو بالکل بھی عزت نہیں دیتا, دوستوں پر ساری جو ہے صلاحیتیں توانائیاں لگاتا ہے, مال دوستوں پر خرچ کرتا ہے, اور میں غریب بھائی ہوں, اس کا میرے پر دھیان ہی نہیں دیتا. تو ان بزرگ نے اس کو نصیحت کی تو اس نے کہا میں نہیں مانتا ان سب باتوں. تو پھر قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے کہا جب ٹھیک ہے تو کسی کی بات نہیں مان رہا تو تجربہ کر لے, تو اپنے آپ کی مان لے. تجربے کے لیے ایک نسخہ بتایا. نسخہ یہ ہے کہ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس طرح سے ذبح کرو کہ خون میں لت پت ہو, اور ایک بورے میں بند کرو, اس کو پیٹھ پہ لا دو اور اپنے سارے دوستوں کے پاس ایک ایک کر کے جاؤ. کہا کہ اس سے یہ کہو کہ میں نے ایک مرڈر کر دیا ہے اور یہ بورے میں ہے, اس کو یار کہیں چھپانا ہے, کہیں ایسا جو کسی کو پتہ چل جائے. ایک ایک دوست کے پاس جاؤ, جس دوست کے پاس بھی جاتا ہے وہی بتا رہا ہے کیا مروایا گا, کیا میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا بھائی. دوسرے کے پاس گیا, میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. سب کے پاس گیا, کسی نے ساتھ نہیں دیا. آخر وہ اپنے بھائی کے پاس گیا جس سے بول چال بند ہوئے برسوں ہو گئے تھے, اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی یار ایسا مسئلہ ہو گیا, میرے ساتھ کیا کروں. میں کہا ایسی بات ہے تو یہ بوری مجھے دے, تو یہیں بیٹھ, میں اس کو دبا کے چھپا کے آتا ہوں, کہیں ایسا نہیں ہو کہ تو پھنس جائے اور تیرے پہ کوئی الزام آ جائے, تیرے کو مصیبت کا سامنا اٹھانا پڑے, اس کو میں چھپا کے آتا ہوں. یہ ہوتا ہے بھائی, مصیبت کی گھڑی میں, پریشانی کی گھڑی میں بھائی آپ کا بازو بنے گا, آپ کا مضبوط پایا بنے گا, لیکن بھائیوں کی عزت ہی نہیں. تو یہ معاشرے کا فالٹ ہے. عبادتیں لمبی لمبی, بھائی ناراض ہے, اماں ناراض ہے, ابا ناراض ہیں, یہ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں, ایک دوسرے کو حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ محبت کے بول بولے, ہم لوگ محبت کے بول بولے اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہے. یہ پیغام ہے ہمارا رمضان کا اور عید کا. اللہ نے جھکنا سکھایا, ماننا سکھایا. ہم نے کہا سحری بند کر دو تو بند کر دی, ہم نے کہا اعلان ہو گیا کھاؤ تو کھانا شروع کر دیا. کتنے پابند تھے ہم, ایک گھونٹ پانی اندر نہیں اتار رہے تھے, اور اب تو 2-2 بیگھہ زمین دبا کے بیٹھے ہوئے. کہ نہیں بھائی کی زمین دبا کے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کا مقام ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو گیا تو کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ میں نے اپنے امتیوں کے لیے رات رات بھر جاگا ہوں, میں نے ایک ایک امتی کے لیے دعائیں کی ہیں, مکمل رات کبھی نہیں سویا, اپنی پوری زندگی مکمل رات کبھی نہیں سویا, اور کبھی اتفاقی طور پہ نیند کھل جاتی تو جب نیند کھل گئی آپ فوراً اٹھ کے مسجد چلے گئے, کبھی جنت البقیع چلے گئے اور رو رو کے دعائیں کر رہے. یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ایسے رو رہے ہیں جیسے ہانڈی کے کھدکنے کی آواز نہیں رہتی ہے, سینے سے آواز آ رہی ہے. اس لیے ایک ایک امتی کے لیے روئے, اور آج امتی دوسروں کے لیے اپنے بھائی کے بھی نہیں ہو رہے. تو بھائیوں یہ عید کا پیغام, رمضان کا پیغام کہ ہم نے اللہ کی ماننا سیکھا ہے,
اس کے حکم پر چلنا سیکھا ہے رمضان میں تو اس کو عمل کر کے دکھلانا ہے، نا اتفاقی سب ختم کرنا ہے، ورنہ یہ روزے نماز سب ایک طرف۔ اور اگر ہم نے اپنے نفس کو جو ہے مار دیا، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اپنی ناک کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کی پرواہ کی، ہم نے جو ہے وہ نہیں بول رہا، ہم نے خود اس سے بولا چل کر اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ہم نے ناک کی پرواہ کی، ارے میں عزت دار ہوں، میں کیسے چلا جاؤں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، میں کیسے اس سے مصافحہ کروں، یہ اگر میں نے سوچا، یہ ہم نے سوچا کہ میں بڑا ہوں، میں رتبے والا ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کی موت کیسی ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے آپ۔ ابو طالب 10 سال نبی کی پوری شانہ بشانہ چلتے رہے، جان مال سب لگایا 10 سال تک ابو طالب نے، کیونکہ بھتیجے تھے نا، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے، اور تو سچ بول رہا ہے، تیری بات میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر قبول کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ناک نے میری ناک نیچے ہو جائے گی، اس ناک نے جو ہے اسلام سے محروم کر دیا اور ہمیشہ کی جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ جو ناک کی فکر کرنے والے ہیں، یہ جو ہے ان کا انجام خراب ہے، وہ میں ہوں یا آپ ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس لیے جھکنا سیکھو، جھکنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں نے جمعے کے بیان میں 2 باتیں بتائی تھی، بس ختم کر رہا ہوں۔ 2 باتیں بتائی تھی کہ اللہ کے یہاں ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے، دو چیز نہیں اللہ کے پاس، آنسو نہیں ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جھکنا نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ کے سامنے رو لے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر جھکا دے، اس انسان کو اللہ عزتوں سے نوازے، دنیا میں عزت دیں گے اور آخرت میں جہنم سے بچائیں گے، اس لیے کہ اس کا رونا جہنم سے نجات دلائے گا، اس کا جھکنا اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ تو عید کے دن ہمیں یہ پیغام ملتا ہے رمضان سے اور عید سے کہ ہمیں محبت سے مل جل کر جو ہے تہوار منانا ہے۔ کسی کے یہاں جائیں تو صرف کھا کر نہیں جائیں، ان کے بچوں کو کچھ دے کر بھی آئیں، جتنی اپنی گنجائش ہو اتنا دے کر آیا، اور اسی طرح کوئی ہمارے یہاں آئے تو اس کو بھی دینے کی کوشش کریں ہم، ان کے ساتھ میں چھوٹے بچے ہیں ان کو۔ پہلے کے زمانے میں ہم نے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے تھے تو خوشی ہوتی تھی کوئی مہمان آتا تھا تو، پر اب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹینشن ہوتا ہے، اس لیے خدمت کروائے گا، دے کے کچھ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائیو، ٹائم ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ یہ ہے میری ساری باتوں کا کہ محبت سے رہیں۔ محبت کی تعلیم ہمارے نبی نے دی اور پورا قرآن محبت سے بھرا ہوا ہے۔ محبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سارے مسلمانوں کے ساتھ، اور اپنے پڑوس میں غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں لگاؤ نہیں، آپ تو یہ نہیں، ہاں بس